بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ تمہیں اطاعت صرف قوانین خداوندی کی کرنی چاہیے، وہی تمہارا مربی اور دمساز ہے اور وہی حامی و ناصر۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اگر تم قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے رہے تو تمہارے دل بے خوف اور بے باک ہو جائیں گے، کیونکہ توحید کا لازمی نتیجہ بے خوفی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ توحید سے انکار کر کے شرک کرنے لگ جاتے ہیں وہ مقام آدمیت سے گر جاتے ہیں، میزان زندگی میں ان کا کوئی وزن نہیں رہتا اور ان کے سینے خوف کے نشیمن بن جاتے ہیں۔ شرک انسان کا خود ساختہ عقیدہ اور ذہن کی پستی کی علامت ہے، خدا کی طرف سے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی۔ شرک کا نتیجہ خوف اور خوف کا نتیجہ وہ جہنم کی آگ ہے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ سو دیکھو کہ جو لوگ قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کریں ان کا ٹھکانہ کس قدر المناک اور ناخوشگوار ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ صرف دنیاوی مفاد پر نگاہ رکھنے سے کس قدر اجتماعی نقصان ہوتا ہے اس کا تجربہ تم خود ایک جنگ میں کر چکے ہو۔ تم قانون خداوندی کے مطابق دشمن کو تحقیق کر رہے تھے، تمہیں غلبہ حاصل ہو رہا تھا اور اس طرح خدا کا وہ وعدہ پورا ہو رہا تھا جو اس نے تم سے کر رکھا تھا، لیکن عین اس وقت تمہارے پاؤں میں لغزش پیدا ہو گئی، معاملہ پیش نظر میں تم نے باہمی تنازع شروع کر دیا اور تمہارے کمانڈر نے جو حکم تمہیں دے رکھا تھا تم نے اس کی نافرمانی کی، حالانکہ فتح و کامرانی جو تمہارا محبوب مقصد تھا تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ قریبی مفاد پر ٹوٹ پڑے اور کچھ ایسے رہ گئے جن کی نگاہیں مستقبل کے مفاد پر تھیں۔ یوں تمہارا رخ دشمن سے ہٹ کر دوسری سمت کو پھر گیا، تمہیں شکست ہو گئی اور اس طرح تم پر اپنی حقیقت واشگاف ہو گئی۔ بہرحال اس کے بعد تم نے اپنی غلطی کو محسوس کیا، پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے، تمہیں کامیابی حاصل ہو گئی اور یوں تمہاری لغزش کے اثرات مٹ گئے۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ ایک بار کی لغزش سے انسان ہمیشہ کے لیے کامرانیوں سے محروم نہیں ہو جاتا، وہ جب بھی غلطی کا احساس کر کے صحیح راستے پر آ جائے خدائی نوازشات سے بہرایاب ہو جاتا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ اس شکست میں بدحواسی سے تمہاری حالت یہ ہو رہی تھی کہ تم منہ اٹھائے بھاگے چلے جا رہے تھے اور کوئی ایک دوسرے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا تھا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، حالانکہ تمہارا رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا۔ یوں تمہیں نقصان پر نقصان ہوا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ تم آئندہ کے لیے نصیحت پکڑو کہ اپنے مقام سے از خود کبھی نہیں ہلنا چاہیے۔ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی چیز تمہارے ہاتھوں سے نکلے جا رہی ہے تو تم اس خیال سے کہ اگر میں اپنی ڈیوٹی پر کھڑا رہا
تو یہ چیز جاتی رہے گی، اپنی جگہ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے نہ لپک پڑو، یا اگر کوئی سخت مصیبت آ رہی ہے تو اس سے گھبرا کر اپنا مقام نہ چھوڑ دو، تم اپنی جگہ پر جمع رہو، خدا اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ رسول کی اس آواز میں چھپے ہوئے عزم و ثبات نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا، اور اس طرح شکست کے غم و حزن کے بعد تم پر اطمینان و سکون کی فضا طاری ہو گئی۔ لیکن اطمینان و سکون کی یہ کیفیت صرف انہی پر طاری ہوئی جن کے ایمان پختہ تھے، اور ان سے محض یہ عارضی لغزش ہو گئی تھی۔ ان کے برعکس دوسرا گروہ منافقین کا تھا، جنہیں اب بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور ان کا دل خدا کے متعلق جہالت کی بنا پر عجیب قسم کے خیالات کی آمادگاہ بن رہا تھا۔ ایسے خیالات جو زمانہ جاہلیت میں تو عام تھے، لیکن انہیں اسلام نے دور کر دیا تھا۔ کبھی وہ کہتے کہ جنگ کے معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہونا چاہیے تھا، اس بات کا فیصلہ کہ جنگ کرنا چاہیے یا نہیں، اور اگر کرنا چاہیے تو اس کا پروگرام کیا ہونا چاہیے، ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کے فیصلے کسی فرد یا گروہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا کرتے، یہ معاملات نظام خداوندی کے طے کرنے کے ہوتے ہیں، اور اسی کو اس کا کلی اختیار ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی باتیں محض دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے دل میں ہے اسے ظاہر نہیں کرتے، ان کے دل میں دین ہی کی طرف سے شک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس باب میں ہمیں کچھ اختیار دیا جاتا تو ہم اس مقام پر آ کر کبھی قتل نہ ہوتے، ہم اپنے گھروں میں رہتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں رہنے کا فیصلہ بھی کر لیتے تو جماعت مومنین تمہاری تقلید نہ کرتی، جب ان پر جنگ واجب قرار دی جاتی تو یہ خود بخود میدان جنگ کی طرف آ جاتے۔ اس شکست سے ہوا یہ کہ جو کچھ کسی کے دل میں تھا ابھر کر سامنے آ گیا، منافقین کے منافقت ظاہر ہو گئی، اور پختہ ایمان والے مصائب کی اس بھٹی سے کندن بن کر نکلے، اس لیے کہ اللہ کو دلوں میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ جب اس دن دونوں لشکر آمنے سامنے آئے ہیں تو تم میں سے جو لوگ لڑائی سے منہ موڑ کر بھاگ نکلے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے ایمان میں فرق آ گیا تھا، وجہ صرف یہ تھی کہ ان کی بعض کمزوریوں کے باعث پیش پا افتادہ مفاد کی کشش نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اس قسم کی ہنگامی لغزشوں سے خدا کا قانون درگزر کر لیتا ہے، اور ملت کا اجتماعی حسن عمل افراد کی ایسی لغزشوں کے مضر اثرات کی روک تھام کر دیتا ہے۔ خدا کا قانون ذرا ذرا سی باتوں پر بھڑک نہیں اٹھتا، وہ بڑا بھاری بھرکم ثقہ اور وزنی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے جماعت مومنین، دیکھنا تم نے کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی، یعنی یہ ذہنیت پیدا کر لی کہ اگر ان کے بھائی بند باہر سفر میں گئے ہوں یا جنگ میں مصروف ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری طرح گھروں میں رہتے تو کاہے کو مرتے یا قتل ہوتے۔ یہ انداز فکر انسان کے سامنے یہ محکم اصول آنے ہی نہیں دیتا کہ زندگی خطرات میں جینے کا نام ہے۔ اس قسم کے لوگوں کی زندگی جو مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور ان کی اس زندگی کے قابل رشک نتائج ایسے لوگوں کے دل میں داغ حسرت بن کر رہ جاتے ہیں جو چوڑیاں پہن کر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ زندگی محض سانس لینے اور موت سلسلہ تنفس کے منقطع ہو جانے کا نام نہیں۔ حقیقی موت اور حیات کا تصور اس سے مختلف ہے اور وہ خدا کے قانون سے وابستہ ہے جو انسان کے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس قانون کی روح سے حیات مرگ با شرف کو کہتے ہیں اور موت حیات بے شرف کا نام ہے۔ زندگی مجاہدانہ تگ و تاز سے عبارت ہے اور بے عملی کا دوسرا نام موت ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے ذاتی مفاد اور نفس پروری کی خاطر خطرات مول لے اور اس طرح جان دینے کو مرگ باشرف قرار دے لے۔ مرگ باشرف انہی کی ہے جو نظام خداوندی کے قیام اور بقا کے لیے، جس کا مقصد نوع انسان کی عالمگیر ربوبیت ہے، خطرات کا مقابلہ کریں اور اندر ضرورت اپنی جان تک دے دیں۔ ایسا کرنے والے اگر اس کوشش میں مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کے مضر اثرات سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے اور انہیں ان کی ذات کی نشو و نما کا سامان بھی مل جاتا ہے۔ یہ چیز اس تمام سرمایہ سے بہتر ہے جسے انسان ذاتی مفاد کے لیے جمع کرتا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اس لیے کہ طبعی موت یا قتل ہو جانے سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ زندگی گروہ در گروہ، کارواں در کارواں اس منزل کی طرف بڑھے جا رہی ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ سب اس نقطے کے گرد جمع ہونے والے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ چونکہ مرکز جماعت مومنین یعنی رسول اللہ کی ذات میں خدائی صفات اعلی حد بشریت منعکس ہیں اور ایسی ہی ذات کو اس نظام کا مرکز ہونا چاہیے، اس لیے یہ رسول مستبد اور سخت گیر نہیں بلکہ اپنے اندر نرمی اور لچک رکھتا ہے۔ اے رسول، اگر تم سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے اور انسانی کمزوریوں کی رعایت کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ نہ ہوتا تو تمہاری جماعت کے افراد تم سے الگ ہو کر منتشر ہو چکے ہوتے۔ اس لیے جس حد تک قانون خداوندی اجازت دے تم ان کی نادانستہ کوتاہیوں سے درگزر کرو اور ان کے لیے سپر بن جاؤ، ان کی حفاظت کا سامان طلب کرو اور معاملات میں ان سے مشورہ کرو، لیکن نرم دل ہونے سے یہ مراد نہیں کہ تم ذرا ذرا سی بات سے متاثر ہو کر کبھی کچھ اور کبھی کچھ کرنے لگ جاؤ۔ تمہارا عزم پختہ ہونا چاہیے، ایسا پختہ کہ جب باہمی مشاورت کے بعد تم کسی بات کا فیصلہ کر لو تو پھر قانون خداوندی پر پورا بھروسہ کر کے اپنے فیصلے پر کاربند رہو۔ یہی روش ہے جو قانون خداوندی کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن
بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ ہے وہ قانون خداوندی جس کے مطابق فتح اور کامرانی نصیب ہوتی ہے، اور یہ یاد رکھو کہ جس کے ساتھ خدا کے قانون کی تائید شامل ہو اس پر کوئی غلبہ نہیں آ سکتا، لیکن جس کے ساتھ خدا کا قانون چھوڑ دے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے جماعت مومنین کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون خداوندی پر پورا پورا بھروسہ رکھے اور اس کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ لیکن قانون پر اس قسم کا بھروسہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی صداقت پر پورا پورا یقین ہو۔ جو قانون کسی نبی کے ذریعے ملے اس کی صداقت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی سے ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی وحی میں کسی قسم کی خیانت کرے۔ انبیاء کے بعد ان کے نام لیوا البتہ ایسا کر دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے انبیاء صادقہ کی وحی میں ایسا کیا ہے اب ان کی قلعی کھل جائے گی۔ جب قرآن انقلاب کے دور میں خدا کی خالص وحی سب کے سامنے آ جائے گی اور خیانت کے مجرمین کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ جو اس سے یہاں بچ جائے گا اس کے ساتھ یہی کچھ مرنے کے بعد کی زندگی میں ہوگا۔ زندگی تو مسلسل آگے چلتی ہے، اس لیے یہاں اور وہاں ایک ہی بات ہے۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ یاد رکھو جو شخص وحی خداوندی سے پورا پورا ہم آہنگ ہو جائے اس کی کامل اطاعت کرے، اس کی حالت کبھی اس شخص جیسی نہیں ہو سکتی جو اس کے خلاف چلے اور یوں عذاب خداوندی کا مستجب بن جائے جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے کا فطری نتیجہ ہے۔ ایسے شخص کا مقام جہنم ہے۔ کیسی بری ہے یہ منزل جہاں انسان کی بے راہ روی اسے پہنچا دیتی ہے۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ اس کے برعکس قوانین خداوندی کے مطابق چلنے والوں کے درجات ان کی سعی و عمل کی نسبت سے متعین ہوتے ہیں۔ وہ شرف انسانیت کے ارتقاء کی سیڑھیاں چڑھتے بلند سے بلند تر مقامات پر پہنچتے جاتے ہیں۔ خدا کے قانون مکافات کی نگاہوں سے کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہتا۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ جب کامیابی اور ناکامی، صحیح اور غلط روش کا دار و مدار قانون خداوندی پر ٹھہرا جو وحی کے ذریعے ملتا ہے تو نوع انسان کے پاس اس قانون کا اپنی حقیقی شکل میں رہنا نہایت ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے خدا نے انہی میں سے ان کی طرف اپنا ایک رسول بھیجا۔ یہ ایمان والوں پر خدا کا احسان ہے، اس لیے کہ وحی کسب و ہنر سے نہیں مل سکتی، خدا کی طرف سے وہبی طور پر مل سکتی تھی۔ وہ رسول ان کے سامنے قوانین خداوندی پیش کرتا ہے، ایک ایسا نظام قائم کرتا ہے جس میں ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو جاتی ہے، انہیں قانون اور اس کی غرض و غایت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی وہ قوانین خداوندی کی اطاعت اندھا دھند نہیں کراتا، ہر بات کو اچھی طرح سمجھا کر ذہن نشین کرا کر علی وجہ البصیرت اطاعت کراتا ہے۔ اگر خدا کی طرف سے ایسا انتظام نہ ہوتا تو لوگ اسی طرح حیران و سرگرداں راہ گم کردہ کھوئے ہوئے پھرتے جس طرح اس سے پہلے پھرتے تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ
أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ تمہیں اس وحی کے مطابق نظام قائم کرنے میں دنیا بھر کی مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس مقابلے میں کامیابی اور ناکامی کا مدار اس پر ہے کہ تم کس حد تک قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے ہو۔ جنگ بدر میں تم نے کامل اطاعت کی تو دشمن کو شکست فاش دے دی۔ دوسری جنگ میں تم سے لغزش ہو گئی تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ ہر چند یہ نقصان اس نقصان سے کہیں کم تھا جو اس سے قبل دشمن تمہارے ہاتھوں اٹھا چکا تھا، لیکن پھر بھی تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ نقصان کس کی وجہ سے ہوا۔ ان سے کہہ دو کہ خود تمہاری اپنی وجہ سے۔ اگر تم پوری اطاعت کرتے تو ایسا کیوں ہوتا؟ یاد رکھو اللہ نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، سب کچھ ان پیمانوں کے مطابق ہوتا ہے، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان پر خدا کا پورا کنٹرول ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اسی قانون کے مطابق تمہیں اس جنگ میں نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ مومن اور منافق نکھر کر الگ الگ ہو گئے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ جب ان منافقین سے کہا گیا کہ چلو نظام خداوندی کے قیام کے لیے دشمن سے جنگ کرو یا حسب موقع مدافعت کرو تو یہ بہانہ بنا کر ادھر ادھر کھسک گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ تمہیں کامیابی ہوئی ہے تو اب کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا یقین نہیں تھا کہ وہاں جنگ ہوگی، اگر ہمیں اس کا یقین ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ دیتے۔ ان کا یہ انداز ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ہے۔ یہ لوگ زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ پر خوب روشن ہے کہ یہ ظاہر کیا کرتے ہیں اور چھپاتے کیا ہیں۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ خود بھی میدان جنگ میں نہ گئے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے ان کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے ناحق جان گنوائی، اگر وہ ہماری بات مانتے تو کبھی قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہو کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جو جنگ میں نہ جائے وہ موت سے محفوظ رہتا ہے تو تم ذرا ایسا کر کے دکھاؤ کہ جب تمہارے سامنے موت آ کھڑی ہو تو اسے نکال باہر کرو، اور اس طرح ہمیشہ زندہ رہو۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ ان کوتاہ اندیشیوں کو کیا خبر کہ موت اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ جو لوگ نظام خداوندی کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے متعلق یہ گمان تک بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے، ان کی موت حیات باشرف ہے، انہیں ان کے نشوونما دینے والے کی طرف سے زندگی اور ارتقاء کے تمام سامان میسر ہوتے ہیں، زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ اپنے بلند مقامات کو دیکھ کر جو انہیں عنایات خداوندی سے ملتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس احساس سے
کہ ان کی اس قربانی سے ان لوگوں کے لیے جو ابھی دنیا میں موجود ہیں ایسا معاشرہ قائم ہو گیا ہے جس میں وہ ہر طرح کے خوف و حزن سے معمون ہیں، ان کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وہ ان آسائشوں اور راحتوں سے جو نوازشات خداوندی سے انہیں حاصل ہوئی ہیں بے حد خوش ہوتے ہیں، نیز اس حقیقت سے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ خدا کسی ایمان والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اس کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ ان مومنین کے اعمال کا بدلہ جو مصائب و مشکلات کے زخم خوردہ ہونے کے باوجود اللہ اور رسول نظام خداوندی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سرفروشانہ باہر نکل آتے ہیں، اسی سے وہ حقیقی زندگی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ یہ ہے قانون خداوندی کی نگہداشت کا وہ حسن کارانہ شعار زندگی جس کا ایسا عظیم اجر ملتا ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ یہ وہ صاحبان عزم و یقین ہیں کہ جب ان سے لوگ کہتے ہیں کہ دشمن نے تمہارے خلاف لشکر جرار جمع کر رکھا ہے اس لیے تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے، تو اس سے ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ دل کے پورے اطمینان سے کہتے ہیں کہ دشمن کا لشکر بڑا ہے تو ہوا کرے، ہمارے ساتھ قانون خداوندی کی تائید و نصرت ہے، اور یہ وہ قوت ہے جس کے بعد کسی اور قوت کی حاجت نہیں رہتی، اور جس پر پورا پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ یہ اس عزم و یقین کے ساتھ کارزار حیات میں مردانہ وار آگے بڑھتے ہیں اور کسی قسم کا نقصان اٹھائے بغیر خدا کی عطا کردہ آسودگیوں اور خوشحالیوں سے جھولیاں بھر بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے قوانین خداوندی کا پورا پورا اتباع کیا تھا، اور قانون خداوندی اپنے نتائج کے اعتبار سے بڑا پرثمر اور بار آور واقع ہوا ہے۔ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ یاد رکھو ان سرکش قوتوں کی جو تم سے برسر پیکار ہیں چال یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی پارٹی کی طرف سے دوسروں کے دل میں ڈر اور خوف پیدا کرتے رہتے ہیں، لیکن تم جب مومن ہو تو تمہارے لیے ان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، ڈرنا تو صرف قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے چاہیے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اے رسول، جو لوگ کفر کی راہ میں اس تیزی سے بڑھے جا رہے ہیں تمہارے لیے ان کی وجہ سے افسردہ خاطر ہونے کی کوئی بات نہیں، وہ اپنے اس انکار و سرکشی سے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس سے ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ وہ کچھ قریبی مفاد حاصل کر لیں تو کر لیں، لیکن مستقبل کی خوشگواریوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا، ان کے لیے گھل گھل کر مر جانا اور تباہ ہو جانا ہے۔ إن
الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. یہ چیز کچھ انہی سے مخصوص نہیں جو لوگ بھی قوانین خداوندی کو چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. ان کا انجام بڑا المناک اور دردانگیز ہوتا ہے. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ان لوگوں کو جو کچھ قریبی مفاد حاصل ہو جاتے ہیں تو یہی چیز انہیں مغالطے میں ڈال دیتی ہے. یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ خدا کا قانون مکافات کوئی شے نہیں، اس کی یوں ہی دھمکی دی جاتی ہے. یہ ان کی غلط نگہی ہے. ہمارا قانون یہ ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ فوراً سامنے نہیں آ جاتا، ایک وقت کے بعد ظہور میں آتا ہے. جس طرح بیج کو پھل بننے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے. یہ قانون مہلت ان لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے جو آخری تباہی سے پہلے اپنی روش میں اصلاح کر لیں، لیکن جو لوگ اپنی کفر کی روش میں آگے بڑھتے جائیں ان کے لیے یہ مہلت کا وقفہ نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہوتا ہے. ان کے جرائم کا وزن بڑھتا جاتا ہے اور اسی نسبت سے ان کی انسانی صلاحیتیں مزمحل ہوتی چلی جاتی ہیں تاکہ وہ ذلت و خواری کے جہنم میں جا گرتے ہیں. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اس کا بھی یقین رکھو کہ خدا کا قانون ایسا نہیں کہ وہ تمہارے معاشرے کو اس حالت میں رہنے دے جس میں وہ اب ہے. کوئی تحریک بھی ہو اس میں ابتداً ہر قسم کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مصائب اور مشکلات کی بھٹیاں آہستہ آہستہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتی جاتی ہیں. یہ بات شروع ہی میں از خود نہیں بتا دی جاتی کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا. آزمائشوں سے ان کی چھانٹ ہوتی جاتی ہے اور اس طرح کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ مجھے محض بدگمانی کی بنا پر اپنے اندر شامل نہیں ہونے دیا گیا یا الگ کر دیا ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں غیب سے یہ بات نہیں بتا دی کہ فلاں منافق ہے اور فلاں مومن. اس میں شبہ نہیں کہ ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنے رسولوں کو بذریعہ وحی بعض امور غیب کا علم دے دیتے ہیں، لیکن اس بات کا علم رسول کو بھی نہیں دیا گیا. وہ بھی منافقین کو ان کے انداز ہی سے پہچان سکتا ہے. اندری حالات تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خدا کے قانون اور اس کے لانے والے کی صداقت پر یقین محکم رکھو اور یہ نہ خیال کرو کہ اگر یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے تو اس نے شروع ہی میں کیوں نہ بتا دیا کہ منافق کون کون ہے. اگر تم نے اس یقین کو محکم کر لیا اور ان قوانین کی نگہداشت کی تو تمہارے لیے اس کا اجر بہت بڑا ہوگا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر. اس نظام کا مقصد ہے نوع انسان کی عالمگیر پرورش. سو جو لوگ اس سامان معیشت کو جسے اللہ نے انہیں دے رکھا ہے ان لوگوں سے روک لیں جنہیں اس کی ضرورت ہے تو وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ روش ان کے حق میں بہت اچھی ہے. نہیں، یہ روش ان کے لیے بڑی خرابی کا موجب ہے. جب نظام ربوبیت کے انقلاب کا وقت آئے گا تو یہی سامان ان کے گلے کا ہار ہو جائے گا. اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی
یہ ان کے لیے عذاب کا موجب ہوگا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام اشیاء کائنات جن سے ان کا جمع کردہ مال اور اسباب ترکیب پاتا ہے خدا کی ملکیت ہے، اور اس نے انہیں تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کسی کا انہیں صرف اپنے فائدے کے لیے سمیٹ کر رکھ لینا منشائے خداوندی کے خلاف ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ ہمیں ان کا بھی علم ہے جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ کسی کے محتاج نہیں، اور خدا کا یہ نظام جو ان سے مال و دولت طلب کرتا ہے ان کا محتاج ہے۔ ہم ان کی ان تمام باتوں کو ایک ایک کر کے نوٹ کر رہے ہیں۔ یہی لوگ تھے جو اس ذوم باطل میں کہ وہ کسی کے محتاج نہیں، انہیں کسی کی کیا پرواہ ہے، اس نظام کی طرف دعوت دینے والے انبیاء کی تخریب اور قتل کے ناحق درپے ہو گئے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ان کا سرمایہ اور اندوختہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور زندگی کی تمام لذتیں ان کے لیے زہر کا گھونٹ بن جائیں گی۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ ان سے یہ کچھ ظلم اور زیادتی کی بنا پر نہیں ہوگا۔ خدا کے قانون میں ظلم اور زیادتی کا کیا کام؟ یہ نتیجہ ہوگا ان کے اپنے اعمال کا۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ کہ یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ تم نے کسی رسول پر ایمان نہ لانا جب تک وہ تمہارے پاس 100 ختنی قربانیوں کا حکم نہ لائے۔ یہ سب ان کی من گھڑت باتیں ہیں، اللہ نے ان سے کہیں ایسا نہیں کہا تھا۔ ان سے کہو کہ اگر تمہارا اعتراض یہی ہے تو یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے تمہاری طرف بہت سے رسول آئے جو اپنے ساتھ واضح احکام و دلائل لائے، اور بقول تمہارے انہوں نے 100 ختنی قربانی کا بھی حکم دیا، تو تم ان پر ایمان لانے کے بجائے ان کی تخریب اور قتل تک کے در پہ کیوں ہو گئے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس کا جواب دو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ تو اے رسول اگر یہ لوگ اس قدر واضح دلائل کے باوجود تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہی چلا آیا ہے۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کی اسی طرح تکذیب ہوتی رہی ہے جو واضح دلائل اور آسمانی صحیفے یعنی انسانی عقل کو روشنی عطا کرنے والے قوانین لائے تھے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ان سے کہو کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس قسم کی کٹ حجتیوں اور فریب کاریوں اور اپنی موجودہ غلط روش سے دنیاوی مفاد حاصل کر لو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ذی حیات کو ایک دن مرنا ہے، اور جن اعمال کے نتائج اس زندگی میں سامنے نہیں آ سکے ان کا پورا پورا بدلہ اخروی زندگی میں سامنے آ کر رہنا ہے۔ اس زندگی میں جو شخص تباہ کن عذاب سے دور رکھا گیا
اور جنت کی خوشگوار زندگی کا مالک بنایا گیا تو وہ در حقیقت کامیاب ہوا۔ اس کے برعکس جو شخص صرف دنیاوی زندگی کے مفاد کو مقصد حیات سمجھتا ہے اور مستقبل کی زندگی کو نظر انداز کر دیتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے دھوکے میں رکھے ہوئے ہے۔ کامیاب وہ ہے جسے اس دنیا کی خوشگواریاں بھی حاصل ہوں اور اخروی زندگی کی کامرانیاں بھی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تمہارا مقابلہ انہی لوگوں سے رہے گا، اور اس ٹکراؤ میں تم پر ایسی گردشیں آئیں گی جن میں تمہارے مال اور جان کا نقصان ہوگا، اور ان اہل کتاب اور مشرکین عرب سے بڑی دکھ دینے والی باتیں سننی پڑیں گی۔ سو اگر تم نے ان مشکلات کا مقابلہ ثابت قدمی سے کیا اور قانون خداوندی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو یہ تمہارے عزم بلند کی دلیل ہوگا اور بڑی ہمت کی بات۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ یہ اہل کتاب جو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا اور وہ عہد لیا تھا، ان سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا تھا۔ ان سے عہد یہ لیا گیا تھا کہ جو کچھ تمہیں وحی کے ذریعے دیا گیا ہے اسے چھپا کر نہ رکھنا، لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا، لیکن انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور عمل درآمد اپنی خود ساختہ شریعت پر کرنے لگے، کیونکہ انہیں اس سے دنیاوی مفاد حاصل ہوتے تھے۔ اگر یہ ذرا عقل و فکر سے کام لیتے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ ان کا یہ سودا کس قدر خسارے کا ہے۔ یہ تھا وہ عہد جو ان سے لیا گیا تھا، اور یہ ہے وہ انداز جس سے انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کیا تھا۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ لوگ اہل کتاب کے مذہبی پیشوا اپنی اس روش پر بہت خوش ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو باتیں لوگوں سے بطور وعظ و نصیحت کہتے ہیں لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتے، ان کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے، حالانکہ تعریف کام کی ہوتی ہے، باتوں کی نہیں۔ یہ لوگ اپنے ذہن میں سمجھے بیٹھے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے لیتے ہیں اسی طرح خدا کو بھی دھوکہ دے لیں گے۔ تم ان کے متعلق خیال تک بھی نہ کرو کہ یہ خدا کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس کے قانون مکافات کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے، اس پہ کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ ان لوگوں کی تباہی بڑی درد انگیز ہوگی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس لیے کہ تمام کائنات میں اقتدار اور اختیار خدا ہی کا کار فرما ہے۔ یہ سلسلہ کائنات اس لیے سرگرم عمل ہے کہ ہر ایک کام کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب ہوتا رہے۔ ہر شے پر خدا کا پورا پورا کنٹرول ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ لیکن یہ بات غور و فکر سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں ان کے لیے کائنات کی پیدائش اور دن اور رات کی گردش میں قوانین خداوندی کی محکمیت اور ہمہ گیری کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ان صاحبان عقل و بصیرت اور ارباب فکر و نظر کے لیے جو زندگی کے ہر گوشے میں کھڑے بیٹھے لیٹے قانون خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کائنات کی تخلیقی ترکیب انداز پیدائش پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اپنی تحقیقات کے بعد علی وجہ البصیرت پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، تو نے اس کارگہ ہستی کو نہ تو عبث اور بیکار پیدا کیا ہے اور نہ ہی تقریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے. تیری ذات اس سے بہت بعید ہے کہ تو کسی شے کو بے مقصد اور بلا غرض و غایت یا تقریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا کرے. یہ ہماری کم علمی اور کوتاہ نگہی ہے کہ ہم تحقیق سے کام نہیں لیتے اور اس طرح اشیاء کائنات کے نفع بخش پہلوؤں سے بے خبر رہ کر آزاد کی زندگی بسر کرتے ہیں. تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم علمی تحقیقات اور عملی تجربات کے بعد اشیاء کائنات سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور اس طرح تباہ کن آزاد کی زندگی سے محفوظ رہیں. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. جو قومیں اس قسم کی تحقیقات نہ کرنے سے اشیاء کائنات کی نفع بخشیوں سے محروم رہتی ہیں، ان کی سعی و عمل کی کھیتیاں جھلس کر رہ جاتی ہیں اور وہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی ذلیل و خوار قوموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں دنیا کی تباہی کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلکہ نوع انسان کی ربوبیت عامہ کے لیے صرف میں لایا جائے. یہ وہی قوم کر سکتی ہے جو خدا کی رہنمائی پر ایمان رکھے. لہذا ان ارباب عقل و بصیرت کی پکار یہ بھی ہوتی ہے کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، ہم نے ایک پکارنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آؤ اپنے نشو نما دینے والے کے قانون کی صداقت کو تسلیم کرو اور اسے اپنی زندگی کا نصب العین بناؤ. ہم نے اس دعوت پر لبیک کہا اور خدا کے قانون کی صداقت پر ایمان لے آئے. اس کے بعد ان صاحبان عقل و ایمان کے سینے میں اس قسم کی آرزویں بیدار ہوتی ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے مضرت رساں نتائج سے ہمیں محفوظ رکھنا. ہماری چھوٹی موٹی کوتاہیوں اور تدبیری ناہمواریوں کے اثرات مٹاتے رہنا اور ہمارا انجام ان لوگوں کی رفاقت اور معیت میں کرنا جن کے سامنے زندگی کی وسعت اور کشاد کی راہیں کھل چکی ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے نشو نما دینے والے، تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے جن خوشگواریوں اور سرفرازیوں کا وعدہ کیا ہے ان سے ہمیں بہرایاب کرنا اور ایسا نہ کرنا کہ اعمال کے ظہور نتائج کے وقت ہم ذلیل و خوار ہو جائیں. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في
سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ہمیں یقین ہے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا، تیرا ہر قانون صحیح نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے. انہوں نے ان حسین آرزوؤں کے ساتھ خدا کی دعوت پر لبیک کہا اور خدا کے قانون نے آگے بڑھ کر ان کی پکار کا جواب دیا اور کہا کہ تم میں سے جو بھی ہمارے قانون کے مطابق عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، کہ تم ایک دوسرے کے جز ہو، الگ الگ نہیں ہو، اس کی محنت کبھی رائے گا نہیں جائے گی. لیکن اسے اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارے قوانین کے مطابق معاشرے کی تشکیل میں تمہیں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہیں اپنی ہر عزیز متاع کو چھوڑنا پڑے، تم گھروں سے بے گھر ہو جاؤ، بری طرح سے ستائے جاؤ، لڑائیاں لڑنی پڑیں، جانیں دینی پڑیں. سو جو لوگ اس پروگرام میں پورے اتریں گے، ان کے حسن عمل کی بدولت ان کی چھوٹی موٹی ناہمواریوں کو مٹا دیا جائے گا اور انہیں زندگی کی ایسی شادابیاں عطا ہوں گی جن پر کبھی افسردگی اور پژمردگی نہیں چھائے گی. وہ ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی. یہ خدا کی طرف سے ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ اعمال کا ایسا حسن کارانہ بدلہ قانون خداوندی ہی کی روح سے مل سکتا ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اس نظام کی مخالفت کرنے والوں کی چہل پہل بستیوں میں ان کی گہما گہمی تمہاری نگاہ کو فریب نہ دے دے، اور تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ اس قانون کے خلاف چلنے سے بھی زندگی کی خوشگواریاں مل سکتی ہیں. متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. یہ خوشگواریاں بڑی بے حقیقت ہیں اور ان سے محض تھوڑی سی مدت کے لیے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے بعد تباہی اور بربادی کا جہنم ہوگا اور یہ ہوں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ان کے برعکس جو لوگ خدا کے قانون ربوبیت کی نگہداشت کرتے ہیں اور وہی خداوندی کے مطابق بلند کردار زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کے لیے خوشگواریوں کی سدا بہار جنتیں ہیں. خدا کے ہاں ان کی ایسی قدر و منزلت ہوگی جیسی معزز مہمانوں کی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ بلند کردار اور راست باز انسانوں کے لیے خدا کے ہاں جو کچھ بھی ہے یکسر خیر ہے، اس میں خرابی کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. اور خدا کی اس جنت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، ان اہل کتاب یہودیوں کے لیے بھی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی اور جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ ان اہل کتاب میں سے بھی جو لوگ اس طرح اللہ پر ایمان لے آئے ہیں جس طرح تم لائے ہو، اور اپنے سابقہ کتابوں پر ایمان لانے کے بعد
اس کتاب قرآن پر ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور انہوں نے اس طرح قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے اور اپنی سابقہ روش کو چھوڑ دیا ہے جس میں وہ احکام خداوندی کو دنیاوی مفاد کے عوض بیچ دیا کرتے تھے، تو ان کا بنی اسرائیل کے گھرانے میں پیدا ہونا ان کے راستے میں حائل نہیں ہوگا۔ ان کے ایمان و اعمال کا اجر ان کے رب کے قانون مکافات کی روح سے ملے گا، وہ قانون جو انسان کے ہر عمل کا حساب بلا تاخیر کر دیتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لیکن یہ سب کچھ اس معاشرے میں ہو سکتا ہے جس میں تمام افراد کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اپنے نظام پر نہایت ثابت قدمی سے قائم رہیں، آپس میں ایک دوسرے کی استقامت کا موجب بنے اور اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، مخالفین کے مقابلے میں استقامت دکھائیں، اپنی حفاظت کا پورا انتظام رکھیں، ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں، مقصد پیش نظر کے حصول میں مسلسل کوشش کریں اور ہر قدم پر قانون خداوندی کی نگہداشت کریں۔ اے جماعت مومنین، تم نے یہی روش اختیار کرنا تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔